راستے میں انہوں نے کہا چلو بدعہدی کریں جو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سریہ پیش آیا، سریہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو قبیلے کے لوگ، عرینہ اور ایک اور قبیلے عقل کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا ہم مسلمان ہیں۔ چند دن رہے، چند دن کے بعد کہنے لگے کہ ہم تو اہل مویشی ہیں، ہمیں تو مویشیوں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، غلہ وغیرہ ہم زیادہ نہیں کھا سکتے، اور پھر مدینہ کی آب و ہوا بھی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو مدینہ کے باہر جو چراگاہیں ہیں جہاں مسلمانوں کے اونٹ ہیں، ہم وہاں جا کے رہیں اور ان کا دودھ پیا، ہمیں اجازت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، یہ لوگ وہاں چلے گئے، چند دن وہاں رہے، جانوروں کا دودھ پیا، تازہ آب و ہوا جو ان کو چاہیے تھی، جو ماحول چاہیے تھا، چند ہی دنوں میں جو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ماشاءاللہ کڑیل ہو گئے، سیٹ ہو گئے سارے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کو ایک شرارت سوجی، مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا، یا پہلے سے ہی منافقین تھے۔ اس کے بعد وہاں جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ذمہ دار مقرر تھا نا، چوکیدار جانوروں کے اوپر، ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کان بھی کاٹ دیے، ہاتھ بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دی، آنکھوں کے اندر کانٹے چبھوئے، اور پھر وہاں سے جانوروں کو بھگایا اور جانوروں کو لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو جب اس حادثے کی خبر ملی، آپ نے 20 صحابہ کو کرز بن جابر فہری کی سرداری میں بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ گئے اور ان ساروں کو گرفتار کر کے لے آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے قصاص بھی لینا ہے، یعنی پورا بدلہ لینا ہے۔ تو ان کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد ان کے ناک کان کاٹے گئے، آنکھوں میں وہ سب ڈال دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تو یہ ہو گیا، آئندہ قیامت تک کے لیے کسی کا مصلح نہیں کیا جائے گا، ان کا کر دیا۔ تو ایک اصول بن گیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اب جائز نہیں کہ کسی کافر کے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا قاتل اور ظالم کیوں نہ ہو، کہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ ہاں، اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کو شہید بھی کیا اور ساتھ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے، اب قصاص لینے کی باری آئے گی، تب بھی قصاص میں صرف جان لی جائے گی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اصول طے کر دیا گیا۔ www.darsequran.com